السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، قراء حضرات اور عوام الناس سے میں نے پہلے دو نشستوں میں مدارس کے متعلق مختصر بات کی ہے، اور آج میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ مدارس کی ابتدائی صورتحال تھی تو اس وقت خلافت عثمانیہ کی کچھ نہ کچھ چلک موجود تھی۔ جب سے بہادر شاہ ظفر آخری والی ہندوستان گرفتار ہوا، اس کے بعد خلافت تو ختم ہو گئی، کیونکہ خلافت میں مدارس کی شکل اور مدارس کا جو اخراجات تھے اس وقت کے لحاظ سے حکومت اس کی امداد کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ جمہوری نظام جب سے آیا اور پھر اس خطے کی تقسیم ہوئی، بنگلہ دیش اور افغانستان، پاکستان اور انڈیا، تو خصوصاً اس خطے میں کچھ نوعیت دوسری دنیا بھر کے خطوں سے مختلف ہے۔ وہ یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ جب بھی انسان کسی بھی ماحول میں رہتا ہے تو اس کا اثر پکڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ماحول سے اثر پکڑنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب تک تقویٰ اور طہارت دل میں خدا خوفی نہ ہو تو آپ کے پاس اگر مال آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ انسان کو بہت اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مال ایک فتنہ ہے، کہ مال آپ کے پاس ہوگا تو آپ گویا کہ تکبر آپ میں، گویا کہ آپ کوئی چیز بھی خریدیں بیچیں، آپ کے پاس ایک اتھارٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایک اتھارٹی ہے، پیسہ ہے، پہنچ ہے۔ کسی مظلوم پر ظلم کرنا، اور مختصر یہ کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے مال کا آ جانا۔ اگر تقویٰ اور طہارت نہ ہو دل میں، خدا خوفی دل میں نہ ہو اور حق حلال کا نہ ہو، تو آپ عمومی ماحول میں، دنیا میں، اپنے علاقوں میں دیکھ لیں کہ جن جن وڈیروں کے پاس یہ مال و دولت ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ انسان کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پاکستان اور ان خطوں میں خصوصاً اس لیے کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے اپنے شاہانہ زندگی جو کہ یہ عیسائیوں سے لے چکے ہیں اور اسی طرز پر اپنی زندگی ڈھالے ہوئی ہیں جس طرح کے عیسائی، حالانکہ عیسائی تو وہ اپنے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ دین اسلام کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ زندگی میں، لائف سٹائل میں ہمیں ان کے ساتھ برابری بالکل بھی نہیں درست۔ ہمیں مسلمان تو سادہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ سٹیٹس میں، لائف سٹائل میں اور لائف زندگی میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ برابری کرے۔ مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے دنیا، البتہ کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم اسی لیے ہے کہ کافر جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور مسلمان اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہ ماحول یہ تھا کہ عیسائیت، انگریز یہاں سے گئے اور انگریزوں نے اپنے ٹوڈی چھوڑ دیے، اپنے جو نوکر ہیں ان کو زمینیں الاٹ کی اور پیسہ اور سونا اور کیا کچھ دیا۔ اب وہ شاہانہ زندگی، اس کو جس نے دیکھا اور جس کا تقویٰ اور طہارت پختہ نہ تھا وہ اسی زندگی میں ڈھل گیا۔ اس کو دیکھا داکھی میں، اس نے بھی کہا میرا بھی محل ایسا ہو، میرے بھی کوٹھی ایسی ہو، میرے بھی جو ہے میں بھی لوگوں کے ساتھ برابر ہوں، میرے پاس بھی اس طرح کے لباس ہو، میرے پاس بھی بینک بیلنس ایسا ہو، میں بھی ان کے ساتھ برابر ہو جاؤں، جبکہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی قسمت میں علیحدہ رکھا ہے، اور ہمیشہ حلال تھوڑا ہوتا ہے اور حرام بے برکتہ اور زیادہ ہوتا ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے مدارس کا جب وہ
اس میں کمزوری آتی گئی، ہر معاملے میں کمزوری آئی، جبکہ مدارس میں بھی آئی۔ مدارس میں اس حد تک پھر کمزوری آتے 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 ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ یہ تقریباً 50 سال تو جو ہے یہ ریکارڈ کے اندر ہے، اور اس سے پہلے کی نوعیت کچھ نہ کچھ بہتر تھی۔ تو یہ ہمارے مدارس میں کیونکہ ایک حکومتی نظام نہیں ہے کہ شرعی حکومت نہیں ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی، تو اس لحاظ سے لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت یہاں مدارس کا ایک جال بچھایا، اور پھر اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ بعض دفعہ تو آپ دیکھیں کہ ایک محلے میں 4 مدارس بھی ہیں، اور اس کی کوئی بھی ایسی بھی ترتیب نہیں ہے کہ مدارس کھولنے کا اہل کون ہے، مدرسہ کون کھول سکتا ہے۔ تو درس نظامی خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ حتیٰ کہ ناظرہ پڑھے ہوئے بھی لوگ نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ناظرہ بھی نہیں پڑھ رکھا اور مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اور یہ میں بات ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا ثبوت بھی میں دے سکتا ہوں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھ رکھا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف درس نظامی پڑھ رکھا ہے۔ علماء اکرام جانتے ہیں درس نظامی پڑھنے کے بہت سارے جو ہے طریقہ کار ہیں۔ کچھ تبلیغی مدارس ہیں اس ترتیب پہ پڑھتے ہیں، کچھ وفاق سے پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف سماعت کرتے ہیں، بس اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک بیٹھے رہتے ہیں، استاذ کا سبق سنتے رہتے ہیں۔ اور عوام الناس کے ہاں تو وہ مولوی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک عوام جیسا ایک عام ہی آدمی ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ مسائل کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو وہ جو للہیت اور وہ خلوص نیت اور تقوی طہارت وہ زندگی بھی نہیں ہوتی۔ تو بس اس خرابی کی ایک بنیادی وجہ اخلاص کا اٹھ جانا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔